منگل اور بدھ کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان 48 گھنٹوں میں نواز شریف کے رنگ میں بھنگ پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ میاں نواز شریف کی ہر چیز اس کے مطابق ہو رہی ہے، جو ان کی خواہش ہے، جو ان کی مرضی ہے، جو ان کی منشا ہے، جو ان کی شرائط ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں اس وقت تک پاکستان کے اندر ہوئی ہیں اس کے نتائج پاکستان کے لیے کیا ہوں گے اس کی کسی کو فکر نہیں ہے، اس کی قیمت پاکستان کیا ادا کرے گا کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ بس ایک چیز پہ پورا نظام لگا ہوا ہے کہ یہ جو سپر لاڈلا ہے، سزا یافتہ مجرم جس کو لا کے بری کروایا گیا، یہ راضی رہے، یہ خوش رہے، اس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بلے کا نشان الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے لیا، اس کے بعد پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس ملا، اس کے بعد پھر بلے کا نشان لے لیا گیا۔ اب آج اور کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج جو ہے اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ ڈویژن بینچ جو ہے وہ سماعت کرنے جا رہا ہے، اور 2 رکنی بینچ جو سماعت کرے گا آج اس میں دیکھنا ہے کہ آج کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیونکہ ٹوٹل کوئی ایسا سمجھیں کہ 96 گھنٹے رہ گئے ہیں اس سارے معاملے میں۔ 96 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اگر ڈیسائیڈ ہو گیا یہ کیس تب تو پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان ہوگا، اور اگر ڈیسائیڈ نہ ہوا تو بلے کا نشان نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اب یہ ہے کہ بدھ کو یعنی کل کے لیے بھی سپریم کورٹ نے 10 جنوری کے لیے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج پشاور ہائی کورٹ پی ٹی آئی کو یہ کہہ دے کہ کیونکہ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ جب تک ریسٹریننگ آرڈر نہ ہو سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کو کوئی روکتا نہیں ہے کہ وہ اس پہ سماعت نہ کرے، لیکن ہائی کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ کیونکہ اب سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرنے جا رہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ ہے تو سپریم کورٹ کہے کہ نہیں یہ پہلے تو ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سارے میں جو میں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا اعتماد دیکھ رہا ہوں، خاص طور پہ حامد خان صاحب اور بیرسٹر علی ظفر صاحب، وہ بہت پر اعتماد ہیں، اور یہ دونوں وکلا جو ہیں یہ وہ والا ڈیزاسٹر نہیں ہے جیسے لیول پلینگ فیلڈ میں ڈیزاسٹر ہو رہا ہے۔ ان دونوں وکلا کو آپ دیکھیں گے، جو میری ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری تیاری کے ساتھ پیش ہوں گے، یہ ریلیونٹ چیزیں عدالت کو بتائیں گے، اور یہ ادھر ادھر کی نہیں ماریں گے، یہ ریلیونٹ چیزیں دکھائیں گے، ڈاکومنٹس کے ساتھ بتائیں گے، اور یہ عدالت میں اپنا کیس بہتر لڑیں گے۔ اور اس وقت عمران خان کے جو 2 یعنی لیگل ٹیم کے، آپ کیونکہ عمران خان کو وہ ایک کپتان کہا جاتا ہے، تو یہ جو لیگل ٹیم کے ان کے 2 کھلاڑی ہیں وہ بہرحال بہت ہی زیادہ پر اعتماد ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب اور حامد خان صاحب، اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں ان کے اعتماد کے پیچھے کہ بڑی خبر ہے، اور وہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بلے کا نشان ان کو ملنا ہے، اور ان سے بلے کا نشان نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ جتنا بھونڈا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، جتنی بدنیت ہی الیکشن کمیشن کی، جس طرح سے الیکشن کمیشن نے 175 رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز میں سے ایک ہی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو مسترد کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے کہ انٹرا پارٹی الیکشن قلعدم کر کے اور اس سے نشان لیا گیا ہے، اور تیسرا یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کسی اتنی پاپولر جماعت کا جو ہے وہ ان کا جو الیکشن کے لیے نشان ہے اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ 71 روز تک محفوظ رکھ کے فیصلہ سنایا، اور 20 دن کا ان کو ٹائم دیا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں۔ تو یہ سب چیزیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن نے کی ہیں، جو بدنیتی پر مبنی ہے، اور جو ایک میاں نواز شریف کی خواہش پوری کرنے کے لیے کہ بلے کا نشان نہ ہو، کیونکہ جو ہے وہ بلے کا نشان میاں صاحب افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس لیے نورین بھی رونے لگ جاتی ہے، اور نورین کے سارے بھائی بھی رونے لگ جاتے ہیں بلے کے معاملے پہ، کیونکہ بلہ بہت حساس ہے ان کے لیے اور خطرناک بھی ہے۔ تو آج اب ہائی کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے یا اور کتنے گھنٹے سنتی ہے، کل تک وہاں جاتا ہے، یا وہ سپریم کورٹ کا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں سپریم کورٹ جائیں، سپریم کورٹ میں معاملہ آتا ہے، سپریم کورٹ کو انٹرم آرڈر پاس کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے دیکھنا ہوگا۔ بہرحال جو خان صاحب کی لیگل ٹیم اس معاملے میں ہے، ان کا اعتماد یہی بتاتا ہے، حامد خان صاحب کا اور علی ظفر صاحب کا، کہ کوئی اس میں وہ بہت بڑا آرڈر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ بہت زیادہ پر اعتماد ہیں، اور ان کے اعتماد کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بوگس کیس ہے کہ جتنے مرضی قاضی فیصل صاحب جانبدار ہوں، باعث ہوں، یا جو اس وقت تاثر ہے ان کے بارے میں کہ وہ ہر صورت میں نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جو مرضی ہو، لیکن یہ لیگل ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ قاضی فیصل صاحب بلے کا نشان نہیں لے سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں وکلا جو ہیں، علی ظفر صاحب ہوں یا حامد خان صاحب ہوں، یہ قاضی فیصل صاحب پہ بالکل تنقید نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کیس ہمارا اچھا تیار ہوگا تو ہم ان سے ریلیف لینے میں، ریلیف تو نہیں انصاف لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، جہاں باقی جگہوں پہ تو وہ انصاف کرتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ تو اس لیے آج اور کل کا دن بہرحال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ باقی کچھ چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے اب جو سیکٹری عمر حمید خان ہے، سیکٹری الیکشن کمیشن، انہوں نے جو استعفیٰ بھیجا ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے جھوٹ بولا تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ سب اوکے ہے، سب اچھا ہے، ایسا نہیں ہے، انہوں نے استعفیٰ بالکل بھیجا تھا، گو کہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوا، لیکن اب
ایک اسپیشل سیکرٹری کو عارضی طور پہ اضافی چارج دے دیا گیا ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن کا کہ وہ کام جو ہے وہ جاری رکھیں، اور یہ بھی ایک ہے، اب چیزیں دیکھتے ہیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ جمعے والے دن قرارداد پاس ہوئی تھی جو اس کے حوالے سے تھی، الیکشن ڈیلے کے حوالے سے سینٹ میں جمعہ گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، اتوار گزر گیا، سوموار گزر گیا، 4 دن گزر گئے ہیں، مسلم لیگ نون نے کوئی سینٹ میں قرارداد جمع نہیں کروائی کہ نہیں الیکشن 8 فروری کو ملتوی نہ کیے جائیں بلکہ 8 فروری کو الیکشن کروائے جائیں۔ اس حوالے سے نون لیگ نے کسی طرح کا کوئی بھی نون لیگ نے جو ہے وہ قرارداد جمع نہیں کروائی۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کیا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ امریکی سفیر بہت ایکٹیو ہوئے اور برطانیہ کی جو ہائی کمشنر ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں۔ برطانیہ کی ہائی کمشنر جو ہے وہ ملی ہیں میاں نواز شریف سے، اور جو امریکی سفیر ہیں وہ ملے ہیں بلاول بھٹو زرداری سے۔ اس پہ شہر اقتدار میں بہت بحث ہو رہی ہے کہ یہ کیوں مل رہے ہیں، آیا یہ جو ایک خدشہ ہے کہ الیکشن ملتوی ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے یہ ان سے ملے ہیں، کیونکہ امریکہ کو تو سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر کرپٹ لوگ جو ہے وہ برسر اقتدار ہوں، کیونکہ کرپٹ لوگ کمزور ہوتے ہیں جن کے اساس و جدادیں باہر ہوتی ہیں، اور پھر وہ جو جن کے اساس و جدادیں باہر ہوں انڈکلیئرڈ ہوں وہ پھر باقیوں کو بھی اس جرم کو معاف کرتے ہیں اور باقی چوروں ڈاکو لٹیروں کو بھی ریلیف دیتے ہیں اگر وہ عدلیہ میں بھی بیٹھے ہوں۔ تو امریکہ کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ کمزور لوگ ہوں، کرپٹ لوگ ہوں، پاکستان پر وہ حکمرانی کر رہے ہوں، تاکہ ان کو پھر امریکہ اپنی انگلی کے اشارے پر ان کو نچا سکتا ہے، ان سے اپنی بات منوا سکتا ہے۔ پھر وہ والا معاملہ نہیں ہوگا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور غلامی نہیں کریں گے، اڈے نہیں دیں گے، اور یہ نہیں ہوگا کہ جس طرح سے عمران خان کی سخت سٹیٹمنٹ سے امریکہ بات کرتا تھا اور عمران خان منہ توڑ جواب دیتا تھا، تو وہ والا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو اس پہ بہرحال شہر اقتدار میں بہت ڈسکشن ہے کہ یہ ایکٹیو کیوں ہیں یہ دونوں جو ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، یا کیونکہ یہ بھی ہے ہمارے دوست زبیر علی خان کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے شیڈولڈ تھا جو برطانیہ کے ہائی کمشنر ہیں ان کا، لیکن سوال تو یہ بھی تھے کہ سپریم کورٹ سے نواز شریف کے اہل ہونے کے بعد ہی وہ اسی دن ہی میاں نواز شریف کو کیوں ملی ہیں، کیا کوئی وہ اپنا کو کریڈٹ وہاں پہ لینے پہنچ گئی ہیں کہ ہمارا بھی اس میں کردار تھا آپ کو اہل کروانے میں، کوئی کیا اس طرح کا معاملہ تھا؟ یہ اب سوالات ہیں جس کا جواب کسی کو کے پاس نہیں ہے، کیونکہ شریف خاندان نے اس میں بھی اس ملاقات میں اپنے خاندان کے افراد کے علاوہ یعنی شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ اتنا تو امپورٹنٹ یہ معاملہ تھا، کوئی ایسی تو ڈیل ہو رہی تھی، کوئی ایسا تو حساس معاملہ تھا، کوئی ایسی تو پیغام رسانی تھی کہ اپنے خاندان کے افراد کے علاوہ انہوں نے کسی کو وہاں پر نہیں بٹھایا۔ باقی جو بات ہے وہ ایک اور بڑا سیاسی سانحہ ہو گیا۔ فردوس عاشق امان صاحبہ کو اب تک کی اطلاعات کے مطابق انکار ہو گیا کہ ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی جا رہی۔ فردوس عاشق امان صاحبہ جنہوں نے عمران خان کو چھوڑا، اس کے بعد بڑی بد زبانی کی، عمران خان کو گالم گلوچ کی، بشرا بی بی صاحبہ پر الزامات لگائے، ایک دن میں 5 چینلوں پہ گئیں، اور انہوں نے استحکام پاکستان کے لیے اور نون لیگ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، عمران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے کون سی ایسی غیر اخلاقی حد ہے جو انہوں نے پار نہیں کی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے، جس طرح کہ انہوں نے بیانات دیے گالم گلوچ کی، سب کچھ انہوں نے کیا، لیکن حاصل وصول کیا ہوا کہ اس وقت تک جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو انکار کر دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنے جا رہی۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ فردوس عاشق امان صاحبہ کو نہ جو ہے وہ سیٹ دینا، یہ بہرحال ان کے لیے بڑا دھچکا ہے، لیکن ظاہر ہے ایسے لوگ جو ہیں ان کی اتنی بھی وقت نہیں ہوتی کہ ان کو اس طرح سے سیٹیں ایڈجسٹمنٹ میں دی جائیں۔ البتہ زور وہ پورا لگائیں گی اور ڈانٹ بھی پڑوائیں گی نون لیگ کو۔ اب نون لیگ اس ڈانٹ کے بعد سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے نہیں کرتی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اس کے علاوہ جو بتایا جا رہا ہے کہ کووڈ جو ہے وہ اس کا نیا ویریئنٹ جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو قرارداد پاس ہوئی، سیکرٹری الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دیا، اب کورونا بھی سر اٹھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم کرے پاکستان کے اوپر۔ تو چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں، بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں۔ تو اب کچھ سٹوریز اور ہیں جو ہمارے دوست فہیم اختر صاحب نے کی ہیں، ان کا میں نے ویلاگ تو نہیں سنا، لیکن وہ مجھے کال پہ جو بتا رہے تھے کہ جو بیلٹ کے ذریعے جو کیا اس کو کہتے ہیں، جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں وہ پوسٹل بیلٹنگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ان کو بیلٹ پیپر دیے جاتے ہیں اور وہ پھر ووٹ ڈال کے اور پہلے بھیج دیتے ہیں، اس پہ فہیم اختر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 2018 میں 16 لاکھ ووٹر تھے، یہ سرکاری ملازمین جو اس طرح سے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ اس بار 16 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، لیکن فہیم اختر صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ جب وہ ووٹ چیک کرنے کے لیے جو ہم اپنا، اور آپ اور ہم بھی وہ کر سکتے ہیں، جب ہم اپنا آئی ڈی کارڈ بھیجتے ہیں تو پولنگ اسٹیشن تو بتایا جا رہا ہے، حلقہ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ کا حلقہ کون سا ہے۔
تو جب حلقہ ہی نہیں پتہ ہوگا ان سرکاری ملازمین کو کوئی 2 ملین 20 لاکھ کے قریب ہیں، تو وہ ووٹ کیسے کاسٹ کریں گے؟ تو یہ بھی ایک نئی واردات الیکشن کمیشن کے سامنے آئی ہے. کہ الیکشن کمیشن نے اس پہ بڑی بھونڈی سی ایک وضاحت دی ہے، لیکن اس وضاحت میں کوئی دم خم نہیں ہے. تو ایک کے بعد ایک واردات الیکشن کمیشن کر رہا ہے. پہلے 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق جو ہے وہ چھینا گیا، اور وجہ یہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ چوروں ڈاکو لٹیروں کے ساتھ نہیں ہیں، اور وہ باہر رہ کر اور وہ ان ملکوں میں جب دیکھتے ہیں تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ پاکستان اسی طرح سے آگے جائے جیسے دنیا کے باقی ملک چلے گئے ہیں. اور اس کے لیے وہ یہاں پہ جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے، اس کا نام عمران خان ہے. اور کیونکہ وہ چوروں ڈاکو لٹیروں کو ووٹ نہیں ڈالتے، تو اس لیے پھر اس نظام نے ہمارے نے کہا کہ اچھا پھر تم نے ان چوروں ڈاکو لٹیروں کو سپورٹ نہیں کرنا، جس کا بینیفیشری ہے یہ نظام، جس کو یہ نظام ہر صورت میں جن کو بچانا چاہتا ہے، جن کو لانا چاہتا ہے، تو پھر آپ کو ووٹ کا حق بھی نہیں ہوگا اور ان سے ووٹ کا حق چھین لیا گیا ہے. تو یہ ہے صورتحال. بہرحال بلے کے لیے آج اور کل کے دن امپورٹنٹ ہے. دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں.